بچپن میں ہمیں امی کافی ڈانٹتی تھی۔ گرمی کا موسم تھا، کیونکہ امی کہتی تھی کہ جب آپ لوگ اسکول سے آتے ہو تو کھانا کھانے کے بعد سو جایا کرے، کیونکہ دن بہت لمبی ہوتی ہے گرمیوں میں تو۔ اور بچوں کو تو آپ لوگ جانتے ہی، بچے تو نہیں سوتے، تو ہم اکثر بہانے ڈھونڈتے تھے کہ ابھی نہا کے آ رہے ہیں، یہ کر کے آ رہے وہ۔ لیکن ہماری امی بھی بہت میرے خیال میں اس لحاظ سے کافی عجیب تھی کہ اب اگر ہمیں نہیں سونا تو چھوڑ دے ہمیں، ہم گھر سے تو نہیں نکل سکتے تھے، کیونکہ ہمارے جو بڑے تھے وہ رات کے ٹائم اور اسی طرح جب دن میں وہ لوگ سوتے تھے کھانا کھانے کے بعد، یعنی لنچ کرنے کے بعد، تو وہ لوگ گیٹ پہ تالا لگاتے تھے تاکہ نہ کوئی آئے مطلب باہر سے، اور نہ کوئی بچہ مطلب گیٹ کھولے، کیونکہ خطرناک دن ہوتے تھے، ڈکیتیاں وغیرہ یہ بہت ہوتی تھی۔ تو امی ہمیں بالکل صحن میں نہیں چھوڑتی تھی کھیلنے کے لیے، تو اس طرح ہمیں اپنے ساتھ سلانے لگتی تھی۔ تو امی تو سو جاتی تھی، لیکن ہم سب آہستہ آہستہ دوستوں چارپائیوں سے اتر کے آرام سے ایک ایک قدم لے کے ہم لوگ باہر صحن میں آ جاتے تھے، اور پھر آرام سے مطلب آج کے بچے بہت شور کرتے ہیں۔ میں اکثر گھر میں جب بچے زیادہ ہو میں کہتی ہوں یار شور نہیں کریں، میں سو رہی ہوں، لیکن مسلسل شور کی آواز آتی ہے، بلکہ چیختے ہیں، چلاتے ہیں، عجیب کھیلتے ہیں۔ لیکن ہمارے زمانے میں یہ تھا کہ ہم امی سے بہت ڈرتے تھے دوستوں، تو ہم چھپ چھپ کے باتیں کرتے تھے کہ امی کہیں جاگ نہ جائے ورنہ ہماری خیر نہیں ہے۔ ایک تو ان کی نیند ڈسٹرب ہو جائے گی، دوسرا وہ یہی سمجھی تھی کہ ہم لوگ سو گئے لیکن ہم لوگ تو جاگ رہے ہیں۔ تو یہ ہوا کہ ہمارے گھر میں ایک امرود، جسے کیا کہتے اس کو، جامن کہتے آئی تھنک، تو یا جام کہتے، مجھے تو نہیں پتہ، اس کا درخت تھا نا، تو ہم لوگ پشتو میں امرود بولتے ہیں۔ تو ہم نے کیا کیا، اچھا وہ درخت یہ تھا کہ وہ اتنی لمبی تھی کہ اس میں جو مطلب امرود وغیرہ تھے وہ ہم اوپر چھت پہ جا کے وہاں سے توڑتے تھے، کیونکہ وہ چھت پر آ کے پورا وہ جو درخت تھا نا وہ پھیل چکا تھا، تو ہم لوگ آسانی سے وہاں جا کے نا اس سے جو ہے امرود وغیرہ، تو اس لیے اسی طرح ایک مرتبہ میرا بھائی گیا چھوٹا، اور وہ 4-5 امرود لے کے آیا، اور ہم نمک کے ساتھ کھا رہے تھے اور کھیل رہے تھے، کھیل کھیل میں چھوٹے چھوٹے گھر بنائے تھے یہ وہ۔ تو اب میرے ساتھ اینڈ تک رہیے، بہت ہارر ہے یہ۔ تو اب اس کے بعد میرا دوسرا بھائی گیا، تو جب وہ گیا تو وہ کچھ دیر بعد آیا اور خالی ہاتھ آیا، تو ہم نے ان سے کہا کہ مطلب آپ نے کیوں امرود آپ نہیں لے کے آئے؟ تو اس نے کہا کہ اوپر تو کوئی عورت ہے، امی ہے میرے خیال میں، اور وہ تو ہماری تو خیر نہیں ہے۔ تو میں نے کہا کہ امی کیسے جاگی ہے؟ تو ہم لوگ کمرے کی طرف بھاگے، اور ہم یہ سوچ رہے تھے کہ اگر امی اوپر گئی ہے تو ہم جلدی جلدی اپنے بیڈز میں دوبارہ سو جاتے ہیں۔ تو ہم نے دیکھا تو امی وہاں سو رہی تھی، تو ہم واپس آئے۔ اب امی کی توڑی ہمارے جو بھاگنے کی وجہ سے ہم امی کی آنکھ کھلی، تو میرا بھائی قسمیں کھانے لگا کہ اوپر کوئی عورت بورکے میں بیٹھی ہے، وہ پٹھانوں والی بورکا نہیں ہوتی، وہ شٹل کا جو کہتے اس کو، وہی تو ایک تو وہ بلیک ہوتی ہے نا عبایا، وہ دوسرا والا میں کہہ رہی ہوں، ٹھیک ہے، تو جس میں ٹوپی ہوتی ہے وہ والی۔ تو اس نے کہا کہ اس بورکے میں عورت بیٹی ہے، تو ہم تینوں مل کے، تینوں مطلب میرے 2 بھائی اور میں مل کے ہم لوگ اوپر چھت پہ گئے تو کوئی نہیں تھا، تو ہم نے کافی ان کو ڈھانٹا، اور ہاں یہ تھا کہ ایک چادر پڑا تھا جو امی نے سوکھنے کے لیے وہاں جو ہے بچھایا تھا ایک تار پہ، تو ہم نے کہا کہ شاید یہ ہوگا۔ اب ہم وہ جو ہے نا امرود وغیرہ توڑے اور واپس نیچے آئے اور اپنے کھیلوں میں لگ گئے، تو اچانک جو ہے میرا وہی بھائی جو اوپر گیا تھا نا، اس کے بارے میں تو میں نے بہت ساری سٹوریز دوستوں آپ لوگ کو سنائی ہے، تو اس نے کہا کہ یہ دیکھو سیڑھیوں میں وہ عورت ہے، تو ہم نے دیکھا تو ہمیں تو کچھ نظر آئے، لیکن یہ تھا دوستوں کہ ایک چادر مجھے نظر آئی ان سیڑھیوں میں جو کہ ڈائریکٹ نیچے ہو گئی، اور پھر ہم لوگ کمرے کی طرف بھاگے۔ ہم نے تو کچھ نہیں دیکھا، لیکن ہم کمرے کی طرف بھاگے، ہم ڈر گئے، تو ہم کمرے کی طرف بھاگے، تو اس طرح ہوا کہ تو امی اٹھی، اور ہم نے امی کو جلدی جلدی بتایا کہ امی سیڑھیوں میں کوئی عورت ہے،
تو میری امی باہر آئی اور پہلے تو اس نے کہا کہ کون عورت، وہ ڈر گئی نا، اچانک اس کے جو فیس کا جو کلر تھا وہ بھی اچانک عجیب سی گھبراہٹ والا ہو گیا کہ آخر اندر کون آئی ہے اور کس نے دروازہ کھولا ہے. اس نے ڈائریکٹ ہماری طرف دیکھا. ابھی ہماری تو وہ پٹائی کرنے والی تھی لیکن پہلے تو اس کو ایک گھبراہٹ ہوئی کہ عورت کون ہے. تو وہ باہر آئے اور اس نے کہا کہاں ہے، تو ہم نے سیڑھیوں کی طرف اشارہ کیا. وہ سیڑھیوں پر جا کے اوپر چھت پہ بھی جا کے وہاں کوئی نہیں تھا. تو پھر اس نے سارے کمرے بھی دیکھے جو کہ کوئی نہیں تھا. پھر گھر کے ایک ایک پر مطلب اٹھا اور امی نے ہمیں جھنجھوڑا کہ بھئی کیا کہاں دیکھی ہے. تو ہم نے کہا کہ میں نے کہا کہ میں نے تو صرف چادر دیکھی ہے، اور میرے چھوٹے بھائی نے کہا کہ میں نے تو کچھ نہیں دیکھی. لیکن میرے اس بھائی نے کہا کہ میں نے جو ہے ایک عورت کو دیکھا ہے جس نے جو شٹل کاک والی بورکا ہے وہ پہنا تھا، اور اس کا منہ مطلب چھپا ہوا ہے اس نے پورا پہنا ہے. لیکن میں نے ایک بار اوپر چھت پہ دیکھا اور اب دوسری بار میں نے سیڑھیوں میں دیکھا. خیر وہ سارا دن ہمارے گھر والے جو ہے اس طرح اس بات کو لے کے پریشان ہوئے کہ شاید کوئی اندر آیا تھا. خیر گیٹ تو بند تھا، دیوار سے ایک عورت نہیں آ سکتی، یہ سب. تو انہوں نے کہا چلو ڈرامہ ہے، بچوں نے ویسی ڈرامہ. تو میرا بھائی اب تھوڑا بڑا، مطلب ان دنوں میں بھی وہ بار بار کہتا تھا کہ میں نے دیکھا ہے، میں نے دیکھا ہے. اب وہ تھوڑا بڑا ہوا ہے نا، تو میں اکثر ان کو چھیڑتی ہوں کہ وہ تو اس نے کہا میں نے واقعی عورت دیکھی تھی، یعنی اوپر چھت پہ بھی دیکھی بلو. وہ یہاں تک کہہ رہا ہے کہ اس کا بلو جو ہے بورکا تھا، اور اسکائی بلو کلر کا، زیادہ ڈارک نہیں. اور پھر میں نے سیڑھیوں میں وہ ہمیں اسی طرح گریل پہ ہاتھ رکھ کے، اس ہاتھ کے اوپر اپنا چہرہ رکھ کے وہ ہمیں دیکھ رہی تھی. لیکن اس کا چہرہ مجھے نظر نہیں آ رہا تھا کیونکہ اس نے پورا بورکا پہنا تھا. تو ہم کافی حیران ہو جاتے ہیں. اور وہ کہتا ہے کہ اچھا یہ بچپن سے اس کے ساتھ ایسے چھوٹے موٹے واقعات ہوتے تھے کہ اس کو کچھ نہ کچھ نظر آتا تھا دوستوں. اور اب یہ چیز اتنی مطلب ایک شدت اختیار کر گئی ہے کہ وہ مسلسل ڈرتا رہتا ہے، یعنی بہت عجیب خوفناک. یہ تو یہ تو دن کا ایک واقعہ تھا جو کہ اس سے وہ بھی اتنا خوفزدہ تو نہیں ہوا. پھر بھی ہوا کیونکہ وہ جب اوپر گئے تو ہمارے لیے امرود نہیں لے کے آئے بلکہ واپس آیا، ڈر گیا تھا. اور وہ بھی بیچارہ وہاں تھوڑی دیر کے کھڑا تھا کہ کون ہے، لیکن پھر اس کو جب سمجھ نہیں آئی تو واپس آیا. تو وہ گھبرایا ہوا تھا. خیر اب وہ کہتا ہے کہ بھئی یہ چیز اتنی شدت اختیار کر گئی کہ میرے سامنے سے میری وائف گزر جاتی ہے اور تھوڑی دیر بعد میں دیکھتا ہوں کہ مطلب میری وائف یا تو سو رہی ہے یا تو وہاں ہے ہی نہیں. یعنی میرے گھر کے لوگوں کے بیس میں یہ چیز اب آ جاتا ہے. تو میں کافی پریشان ہوں. تو یہ سٹوری تھی، میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں. بہت چھوٹا سا واقعہ تھا جو کہ مجھے کل یاد آیا تھا، لیکن پتہ نہیں کیوں آج کل تو مجھے ٹائم ہی نہیں مل رہا دوستوں. گھر کی اتنے کام، اتنی مصروفیت کے مجھے بالکل چینل پہ کام کرنے کا جو ہے موقع نہیں ملتا. تو سوچا آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرو. کہ تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.